السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج امریکہ میں الیکشنز تھے اور امریکنز کو مبارک ہو کہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کو مبارک ہو۔ بیسیکلی وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 43rd پریزیڈنٹ بن چکے ہیں۔ جی ہاں، وہ آج نامزد ہو گئے۔ انہوں نے ایک اچھی لیڈ سے کملا ہیرس کو ہرایا ہے۔ 277 الیکٹورل ووٹ جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ تو وہ 78 سالہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، جن کی ایج 78 ایئرز ہے، وہ امریکہ کے صدر نامزد ہو چکے ہیں۔ ان الیکشنز کے اندر میں نے دو چیزوں کو عکاسی کی ہے، دو چیزیں عکس کی ہیں، نکالی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اب پوری کمپین اٹھا کے دیکھ لیں، وہ امن کے حوالے سے تھی۔ انہوں نے جو اس ٹائم پہ غزہ میں اسرائیل کی جو جنگ جاری ہے، مظالم جاری ہیں، اس کو روکنے کے لیے بات کی، اس کو وہاں پہ امن لانے کی بات کی۔ ایون دین انہوں نے یوکرائن اور رشیا کی جو جنگ ہے، جہاں پہ یوکرائن اور رشیا کی جنگ کے اندر امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہے، اس کے اندر بھی وہاں پہ بھی ثالثی کرنے کا کردار ادا کرنے کی بات کی، وہاں پہ بھی امن لانے کی بات کی، رشیا کے ساتھ بات چیت کرنے کی بات کی اپنی پوری کمپین کے اندر۔ تو میں نے عکس کیا ہے کہ جو امریکنز ہیں، وہ امریکنز جو عام شہری ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو۔ انہوں نے امن کو ووٹ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوا کر۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی جمہوریت اور عوام سے پیار کرتی ہے۔ دیکھ لیں پوری کمپین اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو اسٹیبلشمنٹ کے تقریباً خلاف ہی رہی ہے۔ وہ اس نظام کو، جو امریکہ میں موجودہ نظام ہے، اس کو چینج کرنے کی، اس کو تبدیل کرنے کی اپنی پوری کمپین میں وہ بات کرتے رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے سے ان کا ٹکراؤ رہا ہے، ان پر مقدمے بھی ہوئے ہیں۔ وہ لاسٹ جون بائیڈن کے دور کے اندر ان پر مقدمہ بھی دائر کیا گیا، لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ نے پورے الیکشن جو ایک پروسیس تھا، اس کے اندر کوئی انوالومنٹ نہیں کی۔ وہاں پہ فارم 47 کی سیاست نہیں ہے، وہاں پہ بندے اٹھائے جانے کی سیاست نہیں ہے، وہاں پہ بندے توڑ کے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کے اندر شامل کیے جانے کی سیاست نہیں ہے۔ وہاں پہ دو پارٹی نظام ہے، جو کہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں بھی دو پارٹی نظام ہونا چاہیے۔ تو یہ میں نے دو چیزیں عکس کی ہیں کہ وہاں پہ ایک تو امن کو انہوں نے سپورٹ کیا، دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ الیکشنز پروسیس جو ہے، الیکٹورل جو پروسیس ہے، اس کے اندر مداخلت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ جو بھی بن جاتا ہے، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو الیکٹریکل پروسیس ہے ان کا بہت شفاف ہے۔ یہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ چاہتی، وہاں پہ بھی جو ان کے ادارے ہیں وہ چاہتے تو بندے توڑے جا سکتے تھے، فارم 47 ٹائپ کی چیز ہو سکتی تھی، لیکن وہاں پہ امن طریقے کے ساتھ بہت اچھا الیکشن ہوا۔ میں کل سے اس کی کوریج، اس کی چیزیں میں دیکھ رہا تھا۔ تو امریکنز کو، ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کو بہت مبارک ہو۔ اور اس کے بعد سب سے اہم چیز پاکستان سے ریلیٹڈ جو اس کی ہے کہ اس کا پاکستان کی سیاست پہ کیا امپیکٹ پڑنے جا رہا ہے، یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گئے، ان کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں جن کا انہوں نے ادراک بھی کیا ہے اپنی کمپین کے دوران۔ لیکن سب سے جو اہم چیز ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ عمران خان کی آزادی، عمران خان سے ریلیٹڈ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کمپین کے اندر کہا بھی ہے کہ میں اگر پریزیڈنٹ بن جاتا ہوں تو میں عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کروں گا اور پاکستان پر پریشر ڈالوں گا کہ عمران خان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، یا پاکستان میں بھی بہت زیادہ لوگ، 70% کہا جا رہا ہے کہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ جیتیں یہ الیکشن، تاکہ پاکستان کے اندر وہ جو عمران خان کے حوالے سے جو اپنی کمپین کے اندر انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کا نیگیٹو اگر ویو دیکھا جائے تو یہ نیگیٹو چیز بھی ہے۔ یہ عمران خان، اگر امریکہ پریشر ڈالتا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، تو یہ کوئی اس کو جو اپوننٹ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یا جو نون لیگ یا زرداری جو لوگ ہیں، یہ لوگ اس کو ایک بیانیہ بنا لیں گے، جو انہوں نے پہلے بنانے کی کوشش بھی کی ہے کہ جو عمران خان ہے وہ یہودی لابی ہے، اور امریکہ کس طرح عمران خان کو آزاد کرانے کے لیے یا اس کو انصاف دلانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا لے کر آتے ہیں۔ مے بھی ڈونلڈ ٹرمپ بھی چینج ہو جائیں، عمران خان کا نام ہی نہ لیں اب، کیونکہ ان کو بھی بہت زیادہ مسائل ہیں درپیش اپنے جو 5 سال کے لیے وہ صدر بنے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ مسائل، چیلنجز کا سامنا ہے۔ اچھی امید لگا کے بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔